بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى صلی اللہ علیہ محمد. صلوات پڑھیے، اللہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ. لیڈ کیوں بدل رہے ہیں؟ ہر بار لیڈ کیوں بدل دیتے ہیں؟ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. صلوات محمد. دیکھیے، آج شب عید غدیر ہے. تاریخ خلقت کی سب سے بڑی عید ہے یہ، بشریت نہیں، تاریخ خلقت کی سب سے بڑی عید ہے. اور آپ کا حال یہ ہے، ایسا لگے کہ جشن عید منانے. مل جل کے ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. عید سعید غدیر آپ کو مبارک. اور آج کی مقدس اور عظیم مناسبت سے پروردگار عالم آپ سب کو وہ تمام نعمتیں عطا کرے، وہ تمام حاجتیں آپ کو دے کہ جس کے لیے آپ اس سرزمین پہ تشریف لے آئے ہیں. اور آج عید کا موقع ہے اور آپ سلطان العرب والعجم کے در پہ بیٹھے ہیں. سلطان العرب والعجم کے در پہ بیٹھے ہیں. اگر آج آپ خالی ہاتھ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینا جانتے ہیں، خدا نخواستہ ہمیں لینا نہیں آتا ہے. لہذا آج آپ کے حواس جمع ہونا چاہیے. آج پورے خاندان اہل بیت میں جشن ہے. جس طریقے سے فرد اول کائنات امامت اور رسالت کے بعد فرد اول کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بعینہ خاتون اول حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہ. عید غدیر کسی ایک اہل بیت کی عید نہیں ہے، تمام اہل بیت کی عید ہے. لہذا روایات میں ہے کہ اگر کسی نے ایک درہم، فرض لیے روپے، ایک روپیہ اگر غدیر کے دن خرچ کیا تو خدا 70,000 بار اس کا بدلہ دے گا اور اس کا ثواب دے گا. اپنے اپنے ہوٹلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گلیوں میں، کوچوں میں آپ اسٹال لگائیں، لوگوں کو شربت بانٹیں، مٹھائیاں بانٹیں، تاکہ جن کے کان پہ غبار غدیر پڑی ہے وہ بیدار ہو جائے. قبلہ بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، جن کے کان پر غبار غفلت پڑی ہے وہ بیدار ہو جائے.
اس لیے کہ اسلام پھیلایا ہی گیا ہے کھلا کر، اسلام پھیلایا ہی گیا ہے کھلا کر۔ ذوالعشیرہ میں 3 دن کھلایا، اور عزیزو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ذوالعشیرہ میں اسلام کی دعوت دینے کے بعد جس بات پہ بات ختم ہوئی وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھی۔ وہ مولا کی آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی، لیکن آپ کی نہیں آ رہی میرے پاس۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں، لیکن ہمیشہ مورخین، ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ڈنڈی مارنا، سنا ہوگا آپ نے۔ ترازو تولتے وقت ذرا سا دبا دیتے ہیں تو 2-4 کلو کا فاصلہ ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ڈنڈی مارنا۔ جب ذوالعشیرہ کا قصہ محمد ابن جریر طبری نے لکھا تو انہوں نے لکھا کہ رسول خدا نے تمام بنی عبد المطلب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا دین کی تبلیغ میں، من یعاذرنی علی ھذا، دین کی تبلیغ میں کون میری مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا، لفظ یہ ہے، انہوں نے کم لکھا ڈنڈی ماری، لیکن لفظ یہ ہے کہ من یعاذرنی علی ھذا، جو بھی مدد کرے گا دین کی تبلیغ میں، فہو اخی، وہ میرا بھائی ہوگا، وہ وصی، اور میرا وصی ہوگا، وہ خلیفتی، اور میرا خلیفہ ہوگا۔ اب وہ لوگ جو کہتے رسول خدا نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، میں ان کا کان پکڑ کے بیدار کر رہا ہوں، رسول نے اسلام کی تبلیغ سے پہلے خلیفہ کا اعلان کر دیا، اسلام کی تبلیغ سے پہلے ہی خلیفہ کا اعلان کر دیا۔ لیکن عزیز مورخین نے کیا لکھا؟ جو مدد کرے گا وہ ہوگا ایسے ایسے ایسے۔ عربی میں قضا و قضا و قضا و قضا 3 لفظیں تھی، خلیفتی، میرا خلیفہ، وزیری، میرا وزیر، اور منجز و عداتی، میرے پورے وعدے کو پورا کرے گا اور میرے قرضوں کو ادا کرے گا۔ اب عزیزوں، لیکن مسلمانوں نے ان لفظوں کو کھا لیا، بھئی اس طرح لکھا، ڈیش ڈیش لکھا کہ جو مدد کرے گا وہ ہوگا قضا و قضا و قضا و قضا۔ رسول کو معلوم تھا کہ مورخین خیانت کریں گے، لہذا ذوالعشیرہ کو گھر سے نکال کر میدان میں لے آئے، نہیں جشن غدیر ہے، گھر سے نکال کے میدان میں لے آئے، چلچلاتی ہوئی دھوپ کا انتخاب کیا، تپتے ہوئے صحرے کا انتخاب کیا۔ اور عزیزوں، بات جو کہنا چاہ رہا ہوں غور سے سننا، آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ نے ممبر کاہے کا بنایا؟ بولیے بھائی، کاہے کا بنایا؟ پالان فارسی ہے، اردو بولیے، کجاوا، اونٹ کے کجاوے کا، اور پوروی زبان میں کہتے ہیں کاٹھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاٹھی کو اونٹ کی پیٹھ پہ رکھتے ہیں، تب اس کے اوپر گدے وغیرہ رکھتے ہیں تو بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے۔ رسول خدا نے اونٹ کا کجاوا، جس کو آپ پالان کہتے ہیں، پالان لے لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ممبر 4-5 پالان میں بن جاتا ہے، لیکن رسول نے سارے قبیلوں کے سرداروں کے کجاوے ضبط کر لیے۔ لیکن آپ بیدار ہیں تو میں بات آگے پڑھوں، سارے قبیلوں کے سرداروں کے کجاوے ضبط کر لیے،
حضرت یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا؟ کہا اگر مجمع کو روکنا ہے تو گاڑی کی سوئچ لے لو تو مجمع بھاگ نہ سکے۔ رسول نے قذافے ضبط کر دیے، چاہے یا نہ چاہے بغیر قذافے کے سردار نہیں جائے گا تو قبیلہ کیسے جائے گا؟ ایک درود پڑھ دیں۔ اور فرما رہے ہیں حضور نے کیا کیا؟ قذافے لے لیے، قذافے سرداروں کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ساری قوم پھنسی ہوئی ہے سرداروں کے چکر میں۔ 3 دن روکے رکھا، بلال نے آذان دی تھی، آذان یہ تھی کہ جو آگے بڑھ گئے انہیں لوٹاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر اس چوراہے کا نام ہے، جو آگے بڑھ جائے پیچھے بلایا جاتا ہے، جو پیچھے رہ جائے اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور عزیزوں ہم جو اذان میں کہتے ہیں حیا علی، میں سارے مجموعے سے مخاطب ہوں، حیا علی خیر العمل، کچھ جو کہتے ہیں اس سے مراد نماز ہے۔ حیا علی خیر العمل سے مراد نماز ہے۔ نماز ہوتی تو نمازی کو اذان سے ہٹاتے نہیں۔ اگر یہ حیا علی خیر العمل سے مراد نماز ہوتی تو نمازی سے ہٹاتے نہیں۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں غدیر سے پہلے کبھی اذان میں حیا علی خیر العمل۔ عزیزو اب جو بلال نے حضور کے حکم سے یہ اذان دی تو غدیر کے چوروں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ خلافت تو چھین لی، صبح حیا علی خیر العمل، دوپہر حیا علی خیر العمل، مغرب میں حیا علی خیر العمل، عشاء میں حیا علی خیر العمل، تو نیند حرام ہونے لگی کہ لفظ کو ہٹا دو تاکہ غدیر کا نشان بن جائے۔ لیکن غدیر مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ اب ایک بات اور کہوں، اہل علم بیٹھے ہیں ان کے احترام میں یہ بات کہوں گا کہ کسی بھی خبر کو، کوئی بھی رپورٹ، میں خواتین سے گزارش کر رہا ہوں خاموش ہو جائیں، البتہ محال ہے لیکن پھر بھی گزارش کرتا ہوں، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، مل جل کے غدیری صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کتنے حاجی تھے؟ 1.25 لاکھ۔ یہاں کتنے ہوں گے؟ 1000 آدمی ہوں گے، 400-500 آدمی ہوں گے۔ مائک کے ذریعے سے آواز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آواز کیسے پہنچے گی؟ وہاں 1.25 لاکھ حاجی، ممبر سے اگر 1000 کی صف بنائی جائے تو 124 صف بنے گی، ہے تو حضور نے پہنچایا کیسے؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ آج کا اعلان معجزوں کا اعلان ہے عزیزوں، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم نے اعلان نہیں سنا۔ عزیزوں روایتوں میں آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے ایسے ہاتھ اٹھایا، یہ غدیر کی غلط تصویر ہے، رسول نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہی امام رضا فرماتے ہیں چوتھے زینے پہ خود کھڑے تھے، تیسرے پہ علی کھڑے تھے، توجہ میری طرف، وہ آخذہ بیعضدائے ہے، دونوں بازوؤں کو پکڑا اور اٹھایا یہاں تک کہ خود چھپ گئے، علی سامنے آ گئے۔
خود چھپ گئے، علی سامنے آ گئے۔ اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ عزیز، دو حکمتیں تھی، کچھ ایسے تھے جو کہتے ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو کچھ کہتے کہ ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ علی نے اٹھا کے نہ دیکھنے والوں کو سنا دیا اور نہ سننے والوں کو دکھا دیا۔ ایک زیادہ آواز بڑھے، ایک اور صلوات بہت محمد وآلہ محمد۔ اب ذرا سا ظریف باتیں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تمام مورخین کہتے ہیں اتنا اٹھایا کہ ظہرا بیاض و ابتہ ہے، ابت بغل کو بولتے ہیں، میں پورے مجلس سے مخاطب ہوں، اتنا اٹھایا کہ بغل کی سفیدی، سارے مورخین نے لکھا، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، تمام فرق اسلامی نے لکھا ہے، اتنا اٹھایا کہ بغل کی سفیدی۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہیں بغل کی سفیدی نظر آ گئی، امام المتقین نظر نہ آیا؟ بغل کی سفیدی نظر آئی، امام المتقین نظر نہ آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھیں یا تو نفاق کی آنکھیں تھی یا تو بغض کی آنکھیں تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ تو اب امیر المومنین زینے پر کھڑے ہیں، رسول خدا امیر المومنین کے بازوؤں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک سوال، یا رسول اللہ آپ کا سن 63 سال، علی علیہ السلام کا سن 30 کے اندر، بات کہتے ہیں 32-33 تھا، آپ ایک ایسے بھاری بھرکم قداور عظیم جوان کو اٹھا رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے اتنا اٹھا رہے ہیں، روایت میں ہے کہ علی علیہ السلام کا پیر رسول کے گھٹنے سے جا ٹکرایا۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے کہ میں اس احمق کو بتانا چاہتا ہوں، جب میرے بازوؤں میں کمزوری نہیں آئی تو میرے دماغ پہ بڑھاپا کیسے آئے گا؟ جب میرے بازوؤں میں بڑھاپا نہیں آیا تو میرے دماغ پر کیسے اثر ہوگا؟ ہے عزیزو، اس کے بعد اسی غدیر اور اس سے پہلے میں نے 2-3 جہاں عرض کیا، آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں، رسول اللہ نے علی کو خلیفہ بنایا، لیکن بار بار الگ الگ انداز میں۔ ایک جگہ فرمایا علی خلیفتی، علی میرا خلیفہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا علی میرے بھائی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ کہیں گے صاحب تجزیات بھائی تھے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ چچزاد بھائی تو بھائی ہوتا ہی ہے، تو آپ کو کیا کہنے کی ضرورت کہ ہمارے بھائی ہیں؟ تو عزیزوں میں آپ کو بتاتا چلوں، عربی زبان میں اخ کے معنی ہم مثل کے ہوتے ہیں، جیسے کے ہوتے ہیں، جیسے کے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، یعنی فلاں فلاں جیسا ہے۔ رسول اللہ نے مدینے میں بہت سے لوگوں کا بھائی بنایا۔ دوپہر میں یہ بات عرض کی تھی، آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں، بہت سے لوگوں کا بھائی بنایا۔ فارسی کا شعر ہے، کبوتر با کبوتر
باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ تو کبھی آپ نے کبوتر و باز میں دوستی نہیں دیکھی، برادری نہیں دیکھی۔ رسول اللہ نے بھی سوچ سمجھ کر لوگوں کو لوگوں کا بھائی بنایا۔ میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ ولید بن عقبہ کا بھائی خالد بن ولید کو بنایا، چونکہ رسول کو معلوم تھا یہ بھی منافق، لیکن سلمان کا بھائی ابو ذر کو بنایا، مقداد کا بھائی عمار کو بنایا۔ جب سب کو بھائی بنا چکے عزیزوں، تو لوگوں نے علی علیہ السلام پر طنز کسنا شروع کیا۔ ما اخیک رسول اللہ، علی تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا، علی آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ تو علی نے مسکرا کے جواب دیا، نہ کل میں فضائل کے پیچھے دوڑا، نہ آج دوڑوں گا، مجھے اپنے خدا پہ یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے۔ اور عزیزوں آنے کے بعد رسول خدا نے کہا، علی تمہارے چہرے پر کچھ تشویش ہے؟ یا رسول اللہ سارے صحابہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا بھائی کون ہے؟ یار یہ میں ایک ڈسٹرب کرتا، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ پوچھتے تمہارا بھائی کون ہے؟ تو میں کہتا ہوں اللہ و رسولہ عالم، خدا جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ برسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ان اللہ امرنی ان اتخذک اخا، علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنا بھائی بناؤ، تمہیں اپنا بھائی بناؤ۔ بات اگر یہی ختم ہو جاتی تو کوئی کہتا کہ صاحب المسلم اخو المسلم، المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، مسلم مسلم کا بھائی ہے۔ لیکن عزیزو رسول نے فرمایا انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو۔ دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ عزیزوں علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ایک بات اور کہتا چلو، دن میں نے عرض کیا تھا، چاہتا ہوں آپ تک بھی یہ بات پہنچے کہ مولانا صاحب دلیل کیا ہے کہ بھائی یعنی ایک جیسا۔ سورہ برات نام سنا ہوگا آپ نے، سورہ مبارک برات، جس میں یہ مضمون ہے کہ اے کافروں 4 مہینہ اور مہلت ہے، اس کے بعد جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور آج سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا تمہیں منع ہے۔ اچھا یہ بتائیے، مجھ جیسا ڈرنے والا آدمی اسرائیل میں جا کے کہے کہ آج سے تم غزہ پہ حملہ نہیں کرنا، تو لوگ مجھے چندے میں اٹھا کے ماریں گے کہ تو ہوتا کون ہے؟ تو اعلان اگر بھاری ہو تو شخصیت بھی بڑی ہونی چاہیے، شخصیت بھی بڑی ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ جائے، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ عزیزوں لوگ کہتے کیوں لے لیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جو پیغام نہیں پہنچا سکتا وہ دین کیا پہنچائے گا؟ جو پیغام پہنچانے کے لائق، جو پیغام پہنچانے کے لائق نہیں ہے وہ دین کیا پہنچائے گا؟ رسول خدا نے سورہ برات اپنے سسر کو دے دیا، باقی آپ ڈھونڈیے کون ہے وہ۔ اچھا سوال یہ ہے، میں نے اپنے اساتذہ سے بہت معلوم کیا،
میں نے سوچا رسول اللہ نے دیا کیوں؟ تو سمجھ میں کبھی کبھی گھر میں جنگ نہ ہو، کچھ کام خاتون کے مطابق بھی کر لیا جاتا ہے کہ چلو بھائی تمہارے ابو کو دے دیا، ابھی وہ مدینے سے باہر نہیں گئے تھے، آسمان سے آڈر آ گیا، یا رسول اللہ اولتبلغنہ انت او رجل منک ومثلک ومن نفسک، اے رسول یہ سورہ کفار کے سامنے یا آپ پہنچائیے گا یا وہ پہنچائے گا جو آپ جیسا ہے؟ نہیں عزیزو، جذبہ ولا کی تذکیر نہیں ہو رہی، اسے بھیجئے جو آپ جیسا ہے، جیسا ابھی واضح نہیں ہوا، اسے بھیجئے جو آپ کا نفس محترم ہے، اسے بھیجئے، اسے بھیجئے جو آپ کا نفس ہے، آپ کی روح ہے، آپ کی جان ہے۔ اب بات میں یہیں پہ روک دوں، وقت میرا ہو رہا ہے، لیکن 4 دن میں نے پابندی کی، آج 5-7 منٹ لوں گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بعد بندے رضوی ہستم بس در این آستانے ہم حق دارم، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ فرزند امام رضا ہستم، اس سے 4 دقیقے کے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو عزیزو، کون پہنچائے گا؟ جو آپ، آخری مجلس تک کون پہنچائے گا؟ جو آپ جیسا ہوگا۔ اچھا کس نے کہا؟ ادھر دیکھیے، کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کس نے پہنچایا؟ کس کو پہنچایا؟ تو اب عزیزوں کوئی کیسا بھی بنتا رہے، محمد جیسا بس اللہ کی نظر میں جو ہے وہ علی ہے۔ محمد جیسا اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے۔ آپ کہیں گے کوئی دلیل دیجئے، عزیزوں شب ہجرت رسول نے علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا، رات بھر کفار سمجھ نہ سکے کہ علی سو رہے ہیں یا محمد سو رہے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ایک ہی تصویر کا 2 رخ تھا، ایک کا نام علی تھا، دوسرے کا نام محمد تھا۔ تو عزیزوں بس محمد جیسا ایک، دوسرا من کا آپ میں سے، من آپ میں سے، تیسرا من نفس کا آپ کی نفس، آپ کا روح، آپ کی جان۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے سمجھ لیا تو میری محنت وصول۔ جب اتنا سا سورہ پہنچانے کے لیے 3 شرطیں ہیں، محمد جیسا ہو، محمد میں سے ہو، خود محمد ہو، تو پوری تخت خلافت کے لیے، پوری تخت خلافت کے لیے کسی اور کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علی کو جب بلند کیا فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ حیدر حیدر یا علی۔ ایک کو شدت دھوپ کی اور دوسری اعلان میں، ایک کو شدت دھوپ کی اور دوسری
اور عزیزو ابھی رسول خدا نے بلند کیا نہیں تھا کہ آسمان سے آڈر آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین کامل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی اور اسلام سے میں راضی ہو گیا. جاؤ جملہ دے رہا ہوں اس کو رضی اللہ نہ کہنا جس کے دل میں غدیر نہ ہو. ذرا اپنی حالت پہ غور کیا کر. ہم سے 9 لاکھ اپنی ماں کی خیانت کا گلا کر. الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی. نعمتیں تمام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہر فرقے کے لوگ در در بھٹکتے ہیں، ہم کسی در پہ نہیں جاتے. کیوں؟ ہماری نعمتیں تمام ہوتی ہیں. نہ یقین ہے تو رضا کے در پہ آ، کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، شفا بھی ملے گی، اولاد بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی. صلوات پر محمد. دیکھو صلوات پڑھ دے محمد. بس عزیز جیسے آپ 1400 سال کے بعد حیدری لگا رہے ہیں نا، اس تپتی ہوئی دھوپ میں سلمان و ابو ذر کا حال ہی عجیب تھا، مقداد کا حال ہی عجیب تھا. عزیزو حال یہ تھا کہ کانٹے چبھ رہے تھے پیروں میں، دھوپ گھس رہی تھی دماغ میں، پسینے کی تمازت تھی، سیلاب کے آنے کا خطرہ تھا. یا رسول اللہ پیغام اطمینان سے سنایا جاتا ہے، آپ نے ہیجانی حالت میں کیوں سنایا؟ کہا تاکہ کوئی نہ کہہ سکے میں سو گیا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی. 1,24,000 جاگتے کانوں نے 1,24,000 نہیں بلکہ 2,48,000 دیکھتی آنکھوں نے سنا بھی دیکھا بھی. میں تمام کرنے جا رہا ہوں. من کنت مولا فہذا علی مولا. اب آخری بات عزیزو، ایک صاحب تھے ان کا نام تھا زید بن ارقم. جب خلافت ختم ہو گئی تو مدینے میں رسول اللہ نے حضرت امیر نے سب کو جمع کیا. ان میں سے زید تھے. زید سے پوچھا گواہی دے کہ رسول خدا نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. انہوں نے کہا کہ حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اوپر نسیان طاری ہو گیا، بالی کو جلال آ گیا. فرمایا اگر بھول گیا ہے تو خدا تیری مغفرت کرے، اور اگر نہیں بھولا ہے تو تیرے چہرے پر برس و سفید داغ ہو جائے تاکہ تو چھپا نہ سکے. اب آپ نے سمجھا جو غدیر کو چھپاتا ہے یا چہرے پہ لعنت برستی ہے یا نسل پہ لعنت برستی ہے. اور جو غدیر کا اعلان کرتا ہے عزیزو، بلال حبشی کو گئے ہوئے 1400 سال ہو گیا ہے،
لیکن چونکہ اذان غدیر دی تھی، عزیزوں کالا سورج بن کر اسلام کے دلوں میں چمک رہا ہے۔ بس عزیزوں، بس عزیزوں، میرا وقت پورا ہوا، ہاتھوں کو آسمان کی جانب۔ دل تو چاہتا تھا 1.5-2 گھنٹہ کم سے کم غدیر پہ بولوں، وقت محدود ہے، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب تو میرا موٹر گرم ہوا، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھائیے۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگیے گا، کم سے کم حضرت سلیمان کے برابر حکومت مانگیے گا۔ مرحوم شہریار کہتے ہیں نگین پادشاہی دہد گدارا، علی اسے کہتے ہیں جو سلیمان کی حکومت کی نشانی فقیروں کو دیتا ہے۔ تو آج چھوٹی چیزیں نہیں مانگیے گا، بڑی بڑی چیزیں مانگیے گا۔ مولا کوثر چاہیے مجھے، مولا سلسبیل چاہیے مجھے، مولا مجھے صراط مستقیم کی زیارت چاہیے، مولا آپ کی رفاقت چاہیے، مولا اس دن مجھے ضرور زندہ رکھنا جس دن آپ کا دشمن جل بھن جائے اور آپ کا بیٹا کرسی حکومت پہ بیٹھ کے آواز دے میں اسی علی کا بیٹا ہوں جسے غدیر میں مولا بنایا گیا تھا۔ خدا بحق محمد وآل محمد جو بھی حاجتیں لے کے آئے ہیں اسے عطا فرما۔ سب مانگیے گا عزیزو۔ اے میرے خدا، ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوئی مولا علی کی بیعت کی، تو نے خود فرمایا ہے کہ تیرے نبی نے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد، اتنی توفیق دے دے کہ جب ہمارے مولا کے سر پہ تاج غدیر رکھا جائے، امام زمانہ کرسی غدیر پہ بیٹھے تو ان کے پاک ہاتھوں پہ بیعت کی توفیق نصیب۔ خدا جہاں جہاں بھی دشمنان غدیر بستے ہیں ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ذلیل و خوار فرما۔ جہاں جہاں عشاق غدیر بستے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، نسلوں کو آباد فرما، ان کی کھیتیوں کو آباد فرما، ان کی فصلوں کو آباد فرما، دنیا آخرت میں انہیں عزت و شرف عنایت فرما۔ خدا ہم زائر امام رضا ہے، صاحب غدیر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، خدا ہماری جھولیوں کو خیر دنیا آخرت سے بھر دے۔ سب کے سب لبیک یا علی، لبیک یا علی، نعرے حیدر حیدر حیدر، صلوات بر محمد۔